بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو بھی مولوی بننے کا شوق ہے تو اس واقعے کو ضرور آخر تک دیکھیے گا کہ علم کے حاصل کرنے کے بعد اس پر اگر عمل نہ کیا اور ظاہری علوم کے بجائے جب باطنی علوم حاصل نہ ہوا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو چشتی بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک مولوی صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بہت ہی ناز تھا، اور وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں اپنی عملیت کے قصے سناتے رہتے تھے۔ جو مولوی ہوتا ہے تو وہ اپنے قصے سناتا ہے کہ میں نے ایسے علم پڑھا، آپ بے حد دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ اب اللہ والے تھے تو لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا تھا، لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے تھے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ اب سنیے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو ملا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے کہ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا، آپ بھی سن لو، شاید آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ 5 ارکان ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو آپ مسکرا اور فرمایا، مولانا میں نے سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے اور وہ رکن روٹی ہے۔ تو ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ آپ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اور اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر آپ مولانا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ اب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر نہ جائیے، اب دیکھنا کہ اس مولوی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد مولانا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے اور آج کی حج کی سعادت کی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کی اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور مولانا صاحب تخت پر تیرتے ہوئے ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ واقعہ سنے کہ جب جزیرہ دیکھا، نہ پینے کے لیے صاف پانی، نہ درخت، نہ گھاس، 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے، اے پالنے والے اس عذاب سے نکال دے۔ اب 3 دن کے بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی، خرید لو روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اس سے بلائے اور اپنی دکھی داستان سنائی اور وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی ہے مگر مفت میں نہیں دوں گا، اب دیکھنا کہ اسلام کا 6واں رکن ہے یا نہیں۔ اور وہ بولا کہ میرے پاس روٹی بھی ہے پانی بھی مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ مولانا صاحب نے بے بسی سے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ وہ بولا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو مولانا صاحب نے فوراً ہی بھوکھوں کو کھانا کھلانے کی روایات بیان کرنا شروع کر دی۔ اب وہ بولا کہ میں بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اب مولانا صاحب نے اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے معروف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دے، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ اب سمجھیے کہ ارکان ہے یا نہیں؟ تو ملا صاحب نے سوچا زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے روٹی کھائی تو چاند جان میں جان آ گئی۔ تو اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ بولا، میں قریب آبادی میں۔ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلا تو مولانا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ اب 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے مولانا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار، اس نے اس بار بھی مولانا صاحب کے روزوں کا ثواب بھی لے کر چلتا بنا۔ اب توجہ رکھیے گا کہ 3 دن بعد نماز اور اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن بعد گزرنے کے وہ آیا تو مولانا صاحب رونے لگے اور اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ بولا، آج بے بس اتنا کرے کہ مجھے تمام ثواب دے رہے تھے، لیکن اس طرح کرو کہ جو ثواب آپ نے دیا ہے وہ مجھے کاغذ پر بھی لکھ کر دو تاکہ آپ کا دستخط بھی ہو جائے، کوئی پریشانی وغیرہ نہ بنے۔ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 7 حجوں کا ثواب اس ہاتھ کے روٹی کے بدلے میں فروخت کے لیے اور نیچے اپنے دستخط کر دیا۔ اب روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ کہیں پھر غائب ہو گیا۔ اب سمندر سامنے تھا، مولانا صاحب سمندر کا سامنے تھے تو مولانا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اس وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ مولانا صاحب نے اپنی قمیص اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر آن پڑی۔
پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے مولانا صاحب کی خدمت کو بہت ہی اچھا سمجھا اور بخیریت و عافیت اپنے گھر پہنچا دیا۔ اب کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت اور ریاضت کا حال سنانے بابا فرید کی خانقاہ پہنچے۔ اب ثابت ہوگا کہ چھٹا ارکان ہے یا نہیں، توجہ رکھیے گا۔ واہ فرید بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خانقاہ آپ کھڑے ہو کر اس کو استقبال کر فرمایا، مولانا صاحب بہت عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں۔ مولانا صاحب خشک لہجے میں بولے کہ میں نے 7 حج کے 7 سال تک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو وقتی خوش قسمت ہے مولانا صاحب، آپ تو ہم سے ناراض نہیں ہے۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے۔ اب مولانا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گیا اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی آپ کو یاد کرتے رہو۔ مولانا صاحب طنزی انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم عملی کے باعث اکثر ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ نے ایک کتاب مولانا صاحب کے حوالے کی اور انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو مولانا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ اب مولانا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے، بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور محبت سے فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مولانا ایک معمولی اختلاف تھا، صبح آج دونوں ہو گیا۔ تو اس کے بعد مولانا صاحب آپ کے مرید بن گئے۔ پوری زندگی کسی نے انہیں بات کرنے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہے۔ اور میرے محترم عزیز دوستو، اس موقع پر اگر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں روٹی کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آج اپنے ارد گرد کو دیکھ لیں، روٹی کھانے کے لیے لوگوں کو کیا کیا نہیں کرنے پڑتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ آج کل کے پیر اکثر جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس قرآن پڑھا جائے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا اخبار پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے کھوتوال میں قرآن کریم حفظ کیا، اس کے بعد درسی کتابیں پڑھی، عشق الہی کی چنگاری نے حضرت کا دل یاد الہی میں لگا دیا۔ بچپن میں ہی قصبہ کھوتوال کے رہنے والے آپ کے متعلق کہتے تھے کہ قاضی بچہ دیوانہ، یعنی قاضی کا بیٹا دیوانہ ہے، کیونکہ آپ جذبہ مستی کی کیفیت میں رہتے تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی جو ولی کامل تھے، ایک مرتبہ قصبہ کھوتوال میں تشریف لائے تو حضرت بابا فرید کی زیارت کی، ایک انار توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو بابا فرید نے فرمایا کہ میں روزے دار ہوں۔ شیخ کچھ دیر بعد روانہ ہو گئے، انار کا ایک دانہ زمین پر گر پڑا تھا، بابا جی نے اٹھا کر دستار مبارک کے پلو میں باندھ لیا، لیکن شام کو افطاری کے وقت اس دانہ کو کھایا تو دل میں روشنی پیدا ہو گئی۔ آپ کو افسوس ہوا کہ میں نے یہ انار پورا کیوں نہ لے لیا۔ جب بعد میں حضرت بختیار کاکی کی خدمت میں اقدس میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، فرید تمام برکت اس ایک دانے میں تھی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب کیا۔ تو مزید تعلیم کے لیے آپ ملتان تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی تو ملتان اس وقت علم کا مرکز، تو آپ سرائے حلوائی کے قریب مولانا منہاج الدین ترمذی کے مدرسہ میں تکمیل علوم و فنون میں مشغول ہو گئے، لیکن مرد حق ولی کامل کی تلاش میں بھی رہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن مسجد کے دروازے بلکہ مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے اور کتاب نافع پڑھ رہے تھے۔ یہ کتاب کا نام ہے تو خطبہ دوران شیخ المشائخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد کے نفل پڑھے اور پڑھنا شروع کیے۔ حضرت بابا فرید نے کتاب نافع بند کر دی اور حضرت بختیار کاکی کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اب نماز سے فارغ ہو کر پوچھا، فرید مسعود کیا پڑھ رہے تھے؟ اب نے جواب دیا کہ نافع پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ نافع ہی ہوگا۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو سینے سے لگا لیا، شرف بیعت سے نوازا اور دعاؤں سے نوازا۔ جب آپ نے سفر دہلی ارادہ کیا تو بابا جی نے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن پیر صاحب نے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی ظاہری علوم کی تکمیل کر لو۔ شیخ کے کہنے پر آپ یہیں رک گئے۔ اس کے بعد آپ نے اسلامی ملکوں کی سیر و سیاحت، حرمین شریفین میں بھی حاضری دی، بعد میں اپنے وطن واپس تشریف لائے اور والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کی۔ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر اپنے شیخ کی زیارت کے لیے دلی پہنچے۔ دوسری مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو بیعت سے سرفراز فرمایا۔
تو آپ کی والدہ مائدہ متقی پرہیزگار پابند صوم صلات تھی، بیٹے کی تربیت بہت اچھی طرح کی۔ تو بیٹا ایک مرتبہ نماز پڑھو۔ ایک مرتبہ بچپن میں والدہ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بیٹے نے امی سے کہا کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ شکر ملتی ہے، کیونکہ آپ کو شکر بہت پسند تھی۔ آپ جب نماز پڑھتے تو والدہ چپکے سے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی، نماز کے بعد آپ اٹھا لیتے، لیکن ایک دن والدہ شکر رکھنا بھول گئی تو آپ نے مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیاں ناموجود پائی۔ تو آج اس کا مزہ بھی عجیب تھا، جو آج پڑی تھی شکر یہاں بھی موجود تھی، اس کا مزہ آج عجیب تھا۔ تو امی کو بتائے کہ آج جو شکر کھائی ہے اس کا مزہ بھی عجیب تھا۔ امی کو بتائے کہ آج جو شکر کھائے اس کا مزہ بھی عجیب تھا۔ تو والدہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لیا ہے، اگر دنیا میں شکر لوگے آخرت میں نہیں ملے گا، اگر دنیا میں نہیں لوگے تو آخرت میں بھی مل جائے گی۔ اچھا اس میں آخرت میں لے لوں گا، تو کہنے لگے تو شکر جنت سے بھی بھیج دی ہے۔ اس کے بعد آپ کا لقب گنج شکر مشہور ہوا۔ تو دوستو کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔